قرآن ہر زبان کے حوالے سے جو آپ کے لیے میں نے آیت چنی ہے وہ تھوڑی سی لینتھی ہے شاید، لیکن کوئی بات نہیں ہے، چونکہ آج کے پورے سینیریو کے ساتھ بہت میچ کر رہی تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ والی جو آیت ہے یہ ایک ہی آیت سارے گناہ گاروں کے لیے کافی ہے، یا میری زندگی کے سارے گناہوں کے لیے کافی ہے۔ سنیے، میں نے آپ کے لیے چنی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 39 نمبر سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کتنے گناہ کر لیے ہوں گے ایک 60 سالہ زندگی میں، 40-20 سالہ زندگی میں کتنے گناہ کر لیے ہوں گے؟ کیا مال کے کائنات کی رحمت سے زیادہ؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سنیے، لیکن کب، کن کو کہنا ہے؟ کیا سب کو کہنا ہے؟ سب کو نہیں کہنا، دوبارہ سنیے، قُلْ یا عبادی، اے میرے بندو، جو نوکر ہیں، جو غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ صرف انہی سے خطاب ہو رہا ہے جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں، ان کے حکم کو آخری حکم سمجھتے ہیں، ان کی شریعت کو اپنی زندگی پر پوری طرح سے نافذ کرتے ہیں۔ آقا نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، آقا نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یعنی ان کی ہر ہاں ہماری آخری ہاں ہے، اور ان کی ہر نہ ہمارا ایبسولوٹ ناٹ ہے۔ تو لہٰذا آپ سنیے، سب سے بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صرف یا عبادی، آقا کے بندوں کے ساتھ۔ سنیے، قل، اے محبوب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور تم نے کیا گناہ کر لیے ہوں گے؟ سنو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، سارے ہی گناہ۔ سوچئے ذرا، آپ اپنا بڑے سے بڑا گناہ سوچ لیجئے، سوچئے سب سے بڑا آپ نے زندگی میں کیا گناہ کیا، اب اس گناہ کو ذرا ذہن میں رکھیں، پھر پڑھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ لیکن یہ حکم سب کے ساتھ نہیں ہے، کلام سب کے ساتھ نہیں ہے، پہلی یہ بات ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا آپ آقا انعامدار کو سونپا نہیں ہے، اگر ابھی تک آپ کی صلات قائم نہیں ہوئی، اگر ابھی تک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے لیے حرف آخر نہیں بن گئی، اگر اب تک آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیز کلی طور پر آپ کے لیے حرام نہیں ہے، وہ کرپشن ہے، وہ رشوت ہے، وہ حرام چیزیں کھانے میں ہیں یا پہننے میں، سب کا سب اگر آپ نے کلی طور پر چھوڑ چکے ہیں اور اپنے آپ کو آقا کی غلامی میں ایکچولی دے چکے ہیں، تو یہ حکم آپ کے لیے ہے، ورنہ نہیں ہے، سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں یا ایھا الناس نہیں آیا، یہاں پر یا ایھا المسلمون بھی نہیں آیا، یہاں پر یا ایھا المؤمنون بھی نہیں آیا، صرف آقا کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے، قل، اے محبوب انہیں کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آگے ہونا اتنا ہی کافی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، سارے ہی، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ الغفور ہے، وہ الرحیم ہے۔ تو لہٰذا مال کے کائنات کے ساتھ جب آپ کو لگے کہ آپ کی شیلڈ کمزور ہے، آپ کو لگے کہ آپ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، آپ کو لگے کہ آپ گر جایا کرتے ہیں، آپ کو لگے مجھ سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا طاغوت کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو آقا کا بندہ بننا ہے، سب سے پہلے تو خود کو آقا کے سپرد کر دینا ہے۔ اگر سپرد کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو اب یہ آیت پڑھیے، اب سوچئے کہ آقا آپ سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوسی کیسی؟ آگے ہو نا تو سنو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اللہ تمہارے ساتھ تو الغفور اور الرحیم بن کر ملتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔